بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر احسان ہے اور میں لاہور جنرل اسپتال کے شعبہ میڈیسن میں اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پہ کام کر رہا ہوں۔ میرا جو اسپیشل انٹرسٹ ہے وہ ڈائبٹیز اور اس سے متعلقہ جو پیچیدگیاں ہیں ان کے اندر میں کام کرتا ہوں۔ ڈائبٹیز جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں اس وقت ایک فرید کی طرح پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے اور اس وقت کم از کم ایک اندازے کے مطابق 463 ملین لوگ اس کا شکار ہیں، اور ان 463 ملین لوگ یہ وہ ہیں جن کا ہمیں پتہ ہے۔ اور اس سے بھی بڑی ایک جو بری خبر ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً پوری دنیا کی آبادی کا کوئی 7.5% وہ لوگ ہیں کہ جو اگلے کچھ سالوں کے اندر شوگر کا شکار ہو سکتے ہیں، یعنی انہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کنڈیشن میں مبتلا ہیں جسے ہم پری ڈائبٹیز کہتے ہیں، یعنی انہیں کچھ سالوں کے اندر شوگر ہو جائے گی۔ تو پاکستان بدقسمتی سے ان چند ممالک میں شامل ہے کہ جس میں شوگر بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، اور یہ تقریباً ایک جیسے وبائی شکل اختیار کر چکی ہے۔ وبا تو نہیں ہے لیکن ایسے طریقے سے پھیل رہی ہے کہ ہر گھر کے اندر اور ہر خاندان کے اندر آپ کو 1 یا 2 شوگر کے مریض مل جاتے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑی بات، پوری دنیا کی طرح پاکستان کے اندر بھی ایسے مریضوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے کہ جن کو اگلے کچھ سالوں کے اندر شوگر ہو سکتی ہے، یعنی وہ شوگر کے دھانے کے اوپر ہے۔ یہ ایک جو جینیاتی بیماری ہے کہ جو کہ ہمارے جینز کے اندر موجود کچھ ایسے پیغام ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کچھ سالوں کے اندر کسی کو ہونی ہے تو وہ ہو جاتی ہے۔ اب اس بیماری کو روکنا یہ اس وقت کا سب سے بڑا چیلنج ہے کہ کیسے ہم اس کو روک سکتے ہیں۔ ایک دفعہ جب ہو گئی تو پھر تو یہ زندگی کے ساتھ ہے، پھر تو اس کی دوا ہے، پھر تو اس کا پرہیز ہے، پھر اس کا سب کچھ چلنا ہے۔ لیکن جن خاندانوں کے اندر اور جن مریضوں کے اندر یہ چل رہی ہے تو ان کو ہم کیسے روک سکتے ہیں اور اس کے آغاز کو ہم ممکن حد تک کتنا ڈیلے کروا سکتے ہیں، یہ سب سے اہم ہے۔ تو اس میں سب سے اہم چیز اس وقت جو ہے ہمارے نزدیک وہ لائف سٹائل ماڈیفیکیشن ہے، یعنی اپنے طرز زندگی کو بدلنا۔ طرز زندگی ہمارا جو ہے وہ پچھلے کچھ سالوں کے اندر آپ سب جانتے ہیں، بچوں سے لے کے بڑوں تک اور بلکہ بوڑھوں تک سب کے اندر ایک آسانی کی طرف مائل ہو چکا ہے۔ اور طرز زندگی کی جو 3 حصے ہیں، یعنی کہ غذا کا استعمال، ورزش اور جو دوا کا بے جا استعمال ہے، ان سب کے اندر برا اثر آیا ہے۔ جو غذا ہے وہ ہماری جسے ہم کہیں کہ ریڈی میڈ ہوتی جا رہی ہے، اور قدرتی اور فطری غذاؤں کے اندر سے ہم بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اب یہ قدرتی اور فطری غذائیں یہ ہمیں بہت حد تک ان ساری بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہیں، شوگر، بلڈ پریشر، دل کی بیماریاں یہ اور فالج، یہ ساری جو میٹابولک ڈیزیزز کہلاتی ہیں۔ تو ان سے ایک جو سب سے بڑا بیریئر ہے وہ قدرتی اور فطری غذائیں ہیں۔ اب یہ قدرتی اور فطری غذائیں ان سے ہم جتنا دور ہوتے جا رہے ہیں، اور جتنا فاسٹ فوڈ اور جو برگر، پیزا، شاورما اور اس طرح کی دوسری ساری کی ساری چیزیں ہیں، جو بیکری پروڈکٹس ہیں اور جو سیریلز ہیں جو کہ ہمیں بنے بنائے مل جاتے ہیں، جن کے اندر کچھ بھی جسے ہم جو اپنی میڈیکل کی زبان میں ریفائنڈ جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹس کہتے ہیں، تو وہ جتنا زیادہ ہماری خوراک کے اندر آتے جاتے ہیں اتنی ہی شوگر کی طرف جانا، اور شوگر جو جسم کو اس کے اندر جو کم سے کم کام کرنا پڑتا ہے تو اتنی تیزی کے ساتھ ہمارا جسم شوگر کی طرف جاتا ہے۔ تو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سب سے پہلے اپنے طرز زندگی کو بدلنا ہے، اس کے اندر اپنی خوراک کو فطری جو غذائیں ہیں ان کے نزدیک لے کے آنا ہے۔ کاربوہائیڈریٹس یعنی نشاستہ دار غذائیں وہ استعمال کرنی ہے جس کے اندر ہمارے جسم کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے، کہ جس کے اندر گندم کی آٹے کی روٹی ہے، یا اسی طرح سے جو پھل ہیں وہ پھل جن کا جو کہ کم سے کم شوگر والے ہیں ان کا استعمال ہے، سبزیاں ہیں، فائبر والی غذائیں ہیں، ان کو اپنی خوراک کا زیادہ سے زیادہ حصہ بنانا ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ ہے ہمارا جو ایکٹیویٹی انڈیکس ہے، کہ ہمارا جو ایک سستی والا لائف سٹائل ہو گیا ہے کہ گھر سے اٹھنا ہے، دکان تک جانا ہے تو گاڑی پہ جانا ہے، گھر سے اٹھنا ہے تو کاروبار تک جانا ہے تو گاڑی تک جانا ہے، اور وہاں جا کے بھی سارا دن بیٹھے رہنا ہے دفتر میں یا گھر میں تو اس کو ورزش کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا، کہ جس کے اندر جو ہے وہ عالمی ادارہ صحت کی جو ان کی گائیڈ لائنس کے مطابق، ان کی ریکمنڈیشن کے مطابق کہ کم از کم 150 منٹ کی ہر انسان کو ایک ہفتے کے اندر چہل قدمی ضرور کرنی چاہیے، روزانہ کی کم از کم یہ
15 کو منٹ بنتے ہیں جو کہ مسلسل 5 دن جو ہیں ہفتے میں انسان ضرور کرے۔ اب یہ چیزیں بہت بڑی ہی جو ایک چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، لیکن ان کو اپنا کے ہم شوگر سے ممکن حد تک بچ سکتے ہیں۔ اب خاص طور پہ وہ فیملیز، وہ لوگ جن کا کوئی نہ کوئی فیملی ممبر، کوئی والد والدہ بھائی بہن کوئی شوگر کا شکار ہے، یا وہ موٹاپے کا شکار ہے، یا بلڈ پریشر کا شکار ہے، تو ان کو خاص طور پہ ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے تاکہ ہم شوگر سے اور اپنی آنے والی نسلوں کو اور خود کو ان شوگر جیسے مضر مرض سے بچا سکیں۔